زكريا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا۔ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو یہ لوگ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور نیکی کی حالتوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں، اور تم سب نے ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ کو ہنسی مذاق کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں؟ انسان بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم مجھ سے جلدی مت مچاؤ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اگر کافر لوگ اس وقت کو جان لیتے جب اپنے چہروں سے آگ کو نہ روک سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ آگ اچانک ان کے پاس آ جائے گی، پس وہ انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ اسے اپنی طاقت سے نہ ہٹا پائیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی تمسخر کیا گیا، بس جن لوگوں نے ان کا تمسخر کیا انہیں وہ چیز پہنچ گئی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما۔ سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 34 تا 41 ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
منکرین اور حق بات نہ ماننے والوں کی ایک بد خصلت کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ حق بیان کرنے والوں کے بارے میں ہر وقت ان کے دل دماغ کے اندر یہ خیال رہتا ہے کہ کاش کہ یہ مر جائیں اور یہ حق بیان کرنا ختم ہو جائے، جیسا کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ کاش کہ یہ دنیا سے چلا جائے، جب یہ گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا اور پھر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہمیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مضمون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان الفاظ میں کہ جب بھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ دیکھو بھائی، یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو ہمارے خداؤں کا مخالف اور دشمن ہے، جو ہمارے خداؤں کو ہر وقت برا بھلا کہتا رہتا ہے، اور ساتھ میں ہمیں کہتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے میری بات تو عذاب آ جائے گا، ذرا پوچھو اس سے کہاں ہے عذاب۔ ایسے بس باتیں کرتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہے تو لے آئے، اگر یہ جو کہتا ہے نہیں مانتے تو عذاب آ جائے گا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، لے آئے عذاب۔ تو یہ مطلب ان کا استہزاء، مذاق اڑانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے ساتھ میں اس کا انجام اور نتیجے کا بھی ذکر فرمایا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، اگر یہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا، انہوں نے بھی صبر سے وقت گزارا، اور آخر انجام جو ہے وہ انبیاء کرام کے حق میں ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا اور ان کے مخالفین کو دنیا میں ہی نیست و نابود فرما دیا۔ تو یہ آیات کریمہ کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں بھیجا کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہو، کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو بھی انسان آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو آپ بھی دنیا میں آئے تو آپ نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور اگر آپ نے نہیں رہنا تو آپ کے جو دشمن ہیں بھلا وہ کیسے رہیں گے؟ جیسے کہ 23ویں پارے کے آخر سورۃ زمر کے اندر وہاں بھی یہی بات مذکور ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام کو یہ طعنہ دیا کہ جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک تو اس کا پیغام چلے گا، جب یہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پھر کون ہے اس کا نام لینے والا؟ کہ نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نرینہ اولاد، بیٹا تو ہے نہیں کہ جو اس کے پیچھے اس کا کام سنبھالے گا۔ تو یہ ختم، تو اس کا دین بھی ختم، اس کا کام بھی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تسلی کے لیے 2 آیات نازل فرمائی، ایک سورۃ کوثر نازل فرمائی اور دوسری سورۃ زمر 23ویں پارے کی آخری آیات، فرمایا انک میت و انہم میتون، میرے پیارے پیغمبر پریشان نہ ہو، اگر آپ نے دنیا سے جانا ہے تو بھلا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے، اور باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ کے جانے سے آپ کا کام ختم ہو جائے گا، فرمایا نہیں، انا اعطیناک الکوثر، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو وہ بھلائیاں عطا فرمائی ہیں کہ جو ختم ہونے والی ہیں ہی نہیں۔ آپ کو قرآن عطا فرمایا، آپ کو میں اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا،
آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جیسی روحانی اولاد عطا فرمائی۔ میرے پیارے پیغمبر، جب تک دنیا کائنات باقی رہے گی اس وقت تک تیرا نام بھی اور تیرا کام بھی باقی رکھنا یہ میں اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، آپ پر موت آ جانی ہے، تو فَهُمُ الْخَالِدُونَ، بھلا انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ یہ میرا دستور اور قانون ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے موت کو چکھنا ہی چکھنا ہے، اس پر موت آنی آنی ہے ہر حالت میں۔ پھر یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے میں اللہ تعالیٰ نے، اس کا بھی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی اور برائی کے ذریعے سے آزماتا ہوں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ کون ہے جو اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی اور موت کو میں نے پیدا کیا، مقصد ہے آپ کی آزمائش کرنا کہ کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جو ہے وہ اپنا مقصد بناتا ہے۔ باقی جس حالت میں بھی زندگی گزارو گے، چاہے اچھے اعمال میں چاہے برے اعمال میں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آنا سب نے میں اللہ کے پاس ہی ہے، سب آخر میں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر آؤ گے، لیکن اس میں فرق ہوگا، جو میری رضا کے حصول کے لیے وقت گزار کے آئے گا تو میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب فرمانا ہے، اور جو اس کے برعکس وقت گزار کے آیا، نافرمانیوں میں وقت گزارا اور میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال میں وقت ضائع کر کے آیا، تو پھر اسے میرے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے، اور پھر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک بس ایک ہی پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ اور معبود مان لو، جن کو یہ تم خدا بنائے بیٹھے ہو، بھلا یہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ کے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ فرمایا جب یہ پیغام صبح شام ہوتا تو کیا ہوتا کہ میرے پیارے پیغمبر جب نکلتے نا باہر تو لوگ ایسے اشارے کر کے کہتے، تو دیکھو وہ جا رہا ہے ہمارے خداؤں کا منکر، یہ جا رہا ہے جو ہمارے خداؤں کا انکار کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور دیکھو جی دیکھو اس کے حال دیکھو، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں جی ہاں ان کے خدا بیکار ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کی اپنی حالت تو دیکھو کہ کیسے غریب ہے، کیسے غربت میں وقت گزار رہا ہے، اور کس طرح کے مشکلات سہ رہا ہے، کبھی ہم ظلم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ ہمارے خدا ہی تو کرا رہے ہیں، تو بھلا یہ ہمارے خداؤں کا انکار کرنے والے ہیں، تو استہزاء کرتے، جی استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، جیسے آج کل بھی ایسے ہی ہوا جاتا ہے کہ جناب جو بھی کوئی خالص اللہ تعالیٰ کی توحید سنانے والا ہوتا ہے لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اسے کوئی اور بات ہی نہیں آتی، دیکھو جی ہر وقت بس اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، دیکھو واہ جی واہ فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے وہ کیا، جی فلاں نے یہ کر دیا، پتہ نہیں اپنی طرف سے من گھڑت قصے کہانیاں کیا سے کیا کر کے اور پھر مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احد الذی یذکر آلہتکم وہم بذکر الرحمن هم کافرون، فرمائے ان کی حالت دیکھو کہ میرا پیغمبر سچے خدا کا تذکرہ کرتا ہے، سچے الہ کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ اس سچے خدا کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ میرا پیغمبر ان کے جھوٹے گناہوں کی جھوٹے خداؤں کی تردید کرتا ہے، وہ انہیں اچھی نہیں لگتی، اور یہ خود سچے خدا کو انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، فرمایا انسان کتنا جلد باز ہے، میری آیات کو دیکھ بھی لیا، میری نشانی اور معجزات کو دیکھ بھی لیا، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، نہیں مانتے ہم، جو مرضی کر لو، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ نا عذاب، آ جائے ہمارے اوپر عذاب، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون، کاش کہ انہیں وہ وقت پتہ چل جائے
کہ جب انہیں عذاب دیا جائے گا ان کے چہروں پر آگ کو پھینکا جائے گا، ان کی پشتوں پر آگ کو پھینکا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اس وقت یہ دھاڑیں گے، مدد کے لیے پکاریں گے، کاش کہ ہمیں کوئی بچا لے، لیکن انہیں کوئی بھی وہاں مدد کرنے والا نہیں ملے گا۔ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ فرمایا یہ سارا عذاب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ان پہ آ پڑے گا، اچانک آ پڑے گا، اور پھر نہ یہ اسے ہٹا پائیں گے، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور پھر یہی ہوا، مشرکین مکہ وہ جو بار بار مانگتے تھے نا اللہ کے پیغمبر سے، لے عذاب لے عذاب، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ چلے گئے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط فرما دیا، مکہ مکرمہ میں قحط مسلط کیا۔ آگے پھر ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر آیا نا، اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ان پر عذاب کی صورت بنا دی۔ وہ بڑے بڑے سردار جنہیں اپنی طاقت پہ بڑا فخر اور تکبر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر کے مٹی سے مٹی کر کے رکھ دیا۔ اور میں بتاؤں اب کہاں گئی تمہاری وہ تکبرانہ باتیں، کہاں گئی وہ خدائی کے دعوے کہ تم تو کہتے تھے کہ آؤ نہ لے عذاب، کہاں اب آگے عذاب، بچاؤ اپنے آپ کو۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، فرمائے اس صورت میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ حقیقت ہے کہ جو بھی سچی بات سناتا رہا، فرمائے لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا، لوگ اس کے مخالف بھی ہوتے رہے۔ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بھی مخالفت ہوگی، آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، لیکن آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ مذاق اڑانے والے اور آپ کے خلاف بکواس کرنے والے ایک دن نتیجے کے طور پہ آئے گا کہ یہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور پھر آپ سے اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا، فتح مکہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری میں ماہ رمضان المبارک میں ہی مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو میرے پیارے پیغمبر جب فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں گئے تو یہی سارے کے سارے مشرکین مکہ، وہ جو بکواس کیا کرتے تھے اور کیا سے کیا، سارے کے سارے حرم شریف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی طرف بڑی ترس بھری نگاہیں دیکھ رہے ہیں کہ کاش کہ آج ہمارے اوپر رحم کیا جائے، کاش کہ آج ہمارے اوپر ترس کیا جائے، ہمیں جان کی امان دی جائے۔ لیکن قربان جاؤں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات اقدس پہ، ان کی رحمت اور شفقت پہ اور ان کے عفو درگزر پہ کہ کیسے انہوں نے یہ ایک عظیم مثال قائم کر دی۔ آج وہ دن مکہ مکرمہ کی فتح کا تھا کہ میرے پیغمبر کے ساتھ 10,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، اور وہ صحابہ جو ایک میرے پیغمبر کی آنکھ کے اشارے پہ جان دے بھی سکتے تھے اور لے بھی سکتے تھے۔ ہر ایک آدمی تیار ہے، میرے پیغمبر کی طرف سے آئے حکم اور ہم فوراً کر گزرے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ انہی سے پوچھا، فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں، کیسا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ اور دنیا کائنات کی تاریخ ایسا فاتح نہیں دکھا سکتی جس نے اتنا بڑا علاقہ فتح کیا ہو اور پھر اپنے مغلوبین سے پوچھ رہا ہو اور بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ جی، اور آج کیا دیکھنے میں مل رہا ہے؟ وہ جو انسانی حقوق کے علم بردار بنے بیٹھے ہیں اور جناب بڑی بڑی دنیا کائنات کو سبق دینے والے ہیں کہ انسان کے حقوق ہوتے ہیں، وہ غزہ کے اندر کیا کر رہے ہیں، فلسطین میں کیا کر رہے ہیں؟ جی اب تک اتنی بمباری ہو گئی، سینکڑوں نہیں اب تو تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے۔ وہ نہتے معصوم فلسطینی جن میں معصوم بچے بھی ہیں، جن کے اندر معصوم بچیاں بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان پر بے جا نہ کوئی قصور نہ کچھ بمباری ہو رہی ہے۔ اور پھر جسے اللہ تعالیٰ بچائے تو بھلا کون مار سکتا ہے؟ یہ پرسوں کی ایک دوست نے ویڈیو بھیجی ہوئی تھی، انہوں نے بمباری کی تو وہ سارے وہ مطلب گھر وغیرہ گرے نا، تو گھر کی چھت گری، ایک طرف 2 اینٹیں ایسے آ گئی، اوپر چھت آ کے گری، اس کے نیچے ایک معصوم بچہ آ گیا، اور وہ معصوم بچہ وہ چھت رکنے کی وجہ سے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، لیکن دوسری طرف زخمی حالت میں تھا، دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی تصور کیا کریں کہ اگر اس کی جگہ میری اولاد ہوتی تو کیا ہوتا، میرا کیا تصور ہوتا، میری کیا حالت ہوتی، کہ میں وہاں کتنا بے بس بے کس ہوتا
اور اپنے منہ سے رب سے کہہ رہا ہوتا مولا اس منظر کے دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی، اور پھر ان لوگوں کے ایمان کو تو دیکھے نا، اتنے زخمی دل اور اتنے زخمی جگر لے کے بھی پھر بھی کہتے ہیں مولا تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ معصوم بچے چھوٹے چھوٹے، بڑی مشہور بات ہوئی تھی پچھلے دن کہ وہ ایک معصوم فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب شہید ہونے لگا نا، تو اس معصوم نے کہا تھا میں اپنے رب سے جا کے ضرور بتاؤں گا، میں اپنے رب سے جا کے ضرور شکایت کروں گا کہ ہماری کسی نے مدد نہیں کی، کوئی ہمیں بچانے نہیں آیا۔ تو میرے دوستوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے اس بات کا کہ آج ہمارے مسلم جتنے بھی حکمران ہیں وہ بے غیرتی کی چادر لے کے سوئے ہوئے ہیں، اور مسلمان کٹے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کہنے آواز اٹھانے والا ہی نہیں ہے، کوئی مذمت کرنے والا ہی نہیں ہے کہ صرف مذمت ہی کر دے کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ تو پتہ اس دن چلے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے، جب رب کے سامنے جائیں گے نا، تو پھر پتہ چلے گا کہ مسلمان کی کیا قدر و قیمت تھی، اور ہم اپنے اقتدار کے نشے لوٹتے رہے اور مسلمان کاٹے جاتے رہے، ہم نے آواز تک نہیں اٹھائی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب کہتے ہیں انت الکریم انت ابن الکریم، تو خود بھی بڑا عزت والا ہے، عزت والے باپ کا بیٹا ہے، ہمیں آپ سے اچھے کی امید ہے، ہمارے ساتھ وہ نہ کیجئے جس کے ہم حقدار ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ وہ کیجئے جو آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کا کردار ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اب تم الطلقاء، چلو آج میں نے تمہیں معاف فرما دیا جی۔ تو یہ فرمایا ما کانوا بہ یستہزئون، میرے پیغمبر یہ جو آپ کے جتنے بھی استہزاء کر رہے ہیں نا، ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جس میں یہ سارے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے، اور نتیجہ کار یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسول۔